اے دار علوم میرے چمن تو دیکھ وہ مہمان آئے ہیں، اے دار علوم میرے چمن دارالعلوم دیوبند کا اس احسان کا اور حضرت شیخ صاحب کا مشکور ہوں کہ ہم کو دارالعلوم دیوبند کی سند سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ یہ مرکز علمی ہمیشہ کے لیے کامیاب اور سرشار رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو عزت آپ کو دیا ہے اور جو منقبت آپ کو دیا ہے، اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو نصیب کرے۔ اور ہم ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے انتظار کیا اور استقبال کیا، یہ ہمارے لیے بہت بڑا سعادت ہے۔ اور جناب شیخ صاحب اور سارے اساتذہ کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت محبت کے ساتھ مجھ کو نوازایا۔ یہی سند پہ جزاکم اللہ خیراً۔ انشاءاللہ بعد میں تفصیلی بات کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ سب سے خصوصی دعاؤں کے درخواست ہے افغانستان کے لیے، اسلامی عمارت کے لیے، ہمارے لیے اور سارے مسلمانوں کے لیے۔ اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو آج کل باتیں چل رہے ہیں غزے اور فلسطین کے مسلمانوں پر بھی رحم کرے۔ امید ہے کہ کامیابی نصیب ہو جائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتلک الایام نداولها بین الناس، وقال اللہ تعالی انما یخشى اللہ من عباده العلماء، صدق اللہ العلی العظیم۔ صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرن لیالیا۔ دارالعلوم دیوبند کے قابل قدر اساتذہ، مشائخ عظام، طلباء کرام اور محترم حاضرین، سب سے پہلے آپ کو اور ہندوستان کے تمام مسلمانوں کو افغانستان کے اکابرین، علماء کرام اور عوام کی جانب سے سلام اور نیک تمنائیں پیش کرتا ہوں۔ آپ کے باسعادت اور خوشحال زندگی کا طلبگار ہوں۔ دارالعلوم دیوبند کے مؤسس مولانا محمد قاسم نانتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر اکابرین رحمہ اللہ تعالی کی خدمت میں سعدی شیرازی صاحب کا 2 شعروں کا نذرانہ پیش کرتا ہوں۔ پشت دوتائی پلک راست شد از خرمی، تا چو تو فرزند زاد مادر ایام را، وصف تو را گر کند ور نکند اهلی پزل، حاجتی مشاط نیست روی دلارام را۔ محترم حاضرین، بر صغیر ہند کے مسلمانوں اور افغان عوام کے درمیان تعلقات کی تاریخ بہت پرانے ہیں، جو 10 صدیوں سے بھی زیادہ عرصہ پر محیط ہے۔ یہ صرف افغان سلاطین نہیں تھے جنہوں نے اسلام پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا، جن کے ناموں سے ہندوستان کے مسلمان واقف ہے، بلکہ علمی لحاظ سے بھی یہ تعلقات اتنے مضبوط ہیں کہ ایک دوسرے سے ناقابل شکست ربط اور اتصال رکھتے ہیں۔ اگر افغانستان کے علماء کرام مولانا عبدالحق محدث دہلوی، امام ربانی شیخ احمد سرہندی
حضرت شاہ ولی اللہ صاحب، مولانا میر زاہد ہیروی صاحب، قاضی محب اللہ بہاری صاحب، مولانا خلیل احمد سہارنپوری صاحب، شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب، علامہ انور شاہ کشمیری صاحب، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ تعالی، اور دیگر علماء کرام کے کتب اور علمی فیض سے اساتذہ استفادہ کرتے ہیں، اور ان حدیث کی روایت کے سند مولانا حسین احمد مدنی صاحب، حضرت شیخ الہند صاحب، مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب، مولانا قاسم نانتوی صاحب، شاہ محمد اسحاق صاحب اور شاہ عبدالعزیز صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے نامون سے وابستہ ہے، تو دوسری جانب ہندوستان کے اکثر علمی خانوادوں کے جڑے افغانستان تک پہنچتے ہیں، جس طرح کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ جو ہرات کے چشت شریف سے تعلق رکھتے ہیں، نقشبندیہ سلسلے کے مرشد اعلیٰ امام ربانی شیخ احمد سرہندی جو مولانا فرخ شاہ کابلی کی اولاد سے ہے، اسی طرح میر زاہد ہیروی ہے جن کا اصلاً تعلق افغانستان کے علاقے ہرات سے ہے۔ یہ حقیقت ہمیں اس بات کی جانب متوجہ کرتے ہیں کہ افغانستان اور ہندوستان کے اسلامی سماج کے درمیان روابط صرف عقیدے، فکر اور منہج کے اعتبار سے نہیں بلکہ سیاسی، علمی اور تاریخی قابل فخر مشترکات کے اعتبار سے بھی بہت مضبوط ہے۔ ابھی جب افغانستان میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسلامی حکومت قائم، امن و امان قائم ہے، ملک کے تعمیر نو کے سلسلے میں علمی مراکز بھی اثر نو تعمیر کیے جا رہے ہیں اور حقیقی طریقے سے اقدامات کا آغاز کیا جا رہا ہے، چاہے کہ ہمارے اسلامی ملک اور دارالعلوم دیوبند سے اس طرح دیگر علمی اداروں سے جیسے بظاہر العلوم سہارنپور، ندوۃ العلماء وغیرہ کے درمیان تعلقات اور آمد و رفت بڑھ جائے تاکہ ایک دوسرے سے افادہ اور استفادہ آسان ہو سکے۔ دارالعلوم دیوبند کے کارنامے بیان کرنے لگ جائے تو شاید اس کے لیے یہ محفل کافی نہ ہو۔ مختصر اتنا کہوں گا کہ یہ دارالعلوم پوری امت مسلمہ خصوصاً جنوبی ایشیا کے مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ 2 صدیوں میں ہندوستان سمیت اسلامی دنیا کے اکثر ممالک مغربی استعمار کے زیر تسلط رہے۔ اس آزمائشی مرحلے پر مختلف قسم کے فتنے اٹھے، مگر سب سے خطرناک فتنہ مسلمانوں کے عقیدے، اخلاق اور ثقافت کے تحریف اور اس کے خاتمے کی صورت میں درپیش تھے۔ اس تاریکی میں دارالعلوم دیوبند نور اور ہدایت کا اونچ سرچشمہ تھا جس نے مسلمانوں کے عقیدے، فتوا، فکر و ادب، دینی علوم، تصوف و عرفان، اخلاقی تربیت اور زندگی کے تمام شعبوں میں صحیح منہج متعین کر کے دیا اور اقوام کو گمراہی سے بچایا۔ دارالعلوم دیوبند کے مشائخ کرام کا بڑا کارنامہ یہ تھا کہ ہر طرح کے تنگ دستی، غربت اور مشکلات برداشت کیے، مگر علم، فتوا اور دعوت اسلام کے حریت اور خود مختاری کا تحفظ کیا۔ اس دارالعلوم نے مسلمانوں کی دینی منابع کو نہ صرف استعمار کے اثرات سے محفوظ رکھا بلکہ افراط و تفریط اور مختلف منحرف گروہوں کے اثرات سے بچایا، جس کے برکت سے آج الحمدللہ ہم ایک خالص اسلامی منہج سے بہرور ہے۔ دارالعلوم دیوبند نے مشکلات اور مصائب کے مقابلے میں 1.5 صدی کے بعد بھی اپنی اصلیت برقرار رکھی، اعتدال کا راستہ اپنایا، علمی امانت کے میراث کا تحفظ بھی کیا اور اپنے اصولوں پر مضبوطی سے قائم رہے۔ تفسیر، حدیث، فقہ، اصول فقہ اور دیگر اسلامی علوم کے متعلق بے شمار کتابیں اور شروحات لکھ کر شائع کر دی ہے۔ دیوبند کی علمی روشنی صرف ہندوستان تک محدود نہیں بلکہ اس نے پورے اسلامی دنیا کو منور کر دیا ہے۔ افریقہ، یورپ اور امریکہ تک بھی اس کے خدمات کا سلسلہ پھیلایا ہے۔ ان سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشت خدائی بخشندہ۔ محترم مشائخ کرام، یہی علماء ہے جو امت کو بیداری اور عمل کے احیاء کا راستہ دکھا سکتے ہیں اور اسی کامیابی کے افق تک پہنچا سکتے ہیں۔ امت مسلمہ کو تفریقہ کے بجائے اتحاد اور علمی بصیرت کی ضرورت ہے اور دیوبند کا یہ بڑا مرجع اس حوالے سے کردار ادا کر سکتا ہے۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.